شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جہاد کو گئے تو اپنی بیوی کو کہا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی تو قیامت کے دن اس کے پاؤں کو گلے سے باندھا ہوا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون عورت ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔ اس پر ایک واقعہ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے بعد تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی تیار ہو، گھر چلیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ابا جان ہیں اور میرے حضور بھی، آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ جائے۔ حضرت علی گھر پر موجود نہیں ہیں، تو حضور کی بیٹی ہو کر اور میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں حضرت علی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاؤں؟ اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے اپنے کپڑے سمیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں، وہ کچے مکان کے فرش پر بیٹی کے گھر میں داماد کے انتظار کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اسی دن اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیر ہو گئی۔ جب حضرت علی شیر خدا گھر تشریف لائے تو آپ کی پہلی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو حضرت علی کے انتظار میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، علی اگر آپ کی اجازت ہو تو فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، حضور میں آپ کو اجازت دوں؟ میری جو عزت ہے وہ آپ کے قدموں میں رہنے کی وجہ سے ہے، تو میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ فاطمہ کو لے جائیں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ گھر سے باہر مت نکلنا جب تک کہ آپ کا خاوند اجازت نہ دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا، حضور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ فاطمہ کی برکت سے قیامت کے دن بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ حضور نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، آج آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ جس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایسا کیا ہوا؟ جس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ حضرت علی اور میں باتیں کر رہے تھے، بات کرتے کرتے ہماری بات آگے بڑھ گئی اور میرے حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو اس پر حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کمرے کے 70 چکر لگائے کہ میں حضرت علی کو راضی کر لوں، اور میں حضرت علی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ تم نے اچھا کیا کہ تم نے علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض ہوتے اور آج تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہارے نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے تو اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، جس کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس پر اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یاد رکھو، اگر کوئی عورت اتنا قرآن پڑھے جتنا مریم بن عیسیٰ نے قرآن پڑھا، اور اگر کوئی اتنی نماز پڑھے جتنا مریم بن عیسیٰ نے نماز پڑھی، تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک دنیا میں آپ کا خاوند آپ سے راضی نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں، ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے بعد اپنے خاوند کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے،
اور اپنے خاوند کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے مرد سے مقابلہ کر کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان بہن، ماں اور بیٹی کو یہ ہدایت دے کہ وہ سید و فاطمۃ الزہرا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو روشن بنائے، تاکہ یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت کا گہوارہ بنے اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور اللہ تعالی ہم کو بھی جنت کی سردار بی بی فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں میں شامل کر لے۔ آمین۔